مالک صاحب سر آپ بتائیے گا یہ آج کی ڈیولپمنٹ کو مطلب آپ کے لیے کچھ ہے ذرا سرپرائزنگ ہے, اسٹرینج ہے, آئی اوپننگ ہے؟ نہیں بڑی سرپرائزنگ ہے. عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ سپہ سالار کر کے بات کی. جی ہاں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سڈنلی عاصم منیر صاحب بھی یہ نہیں ہونے دیں گے. جی ہاں. بانی پی ٹی آئی کا کہہ رہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے. لیکن بات یہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس میں جو رگڑا جتنا پی ٹی آئی کو نام نہیں لیا, لیکن آن گراؤنڈ ٹیررزم اور مے 9 اور پھر ڈیجیٹل ٹیررزم, وہ تمام چیزیں بھی ابھی بہت تازہ ہیں. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا بڑی جلدی بیانیہ بدلتا بھی بہت زیادہ ہے. تو لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے, پرسوں کیا ہوتا ہے. لیکن آج ایک آلیو برانچ تو لگتا ہے جیسے دکھائی گئی ہے کہ اب ہو سکتا ہے ان کا ریاکشن دیکھیں کہ کیا ریاکشن کہیں سے آتا ہے, کیا آتا ہے. کل تک تو آپ اور ہم یہ بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے نا, اگری کر رہے تھے کہ خان صاحب کو لگتا ہے ان کی پالیسی ہے کہ یار ابھی میرے پاس پاپولیرٹی ہے, یہ ذرا گھبرائے میں, رگڑا لگاؤ یہیں سے رستہ نکلے گا. تو اگر آج وہ رگڑا لگاؤ پالیسی سے قدم پیچھے ہٹیں تو کیوں, اس کی کیا سوچ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. جو کورٹس کی ڈیسیژنز آ رہی ہیں ہر لیول پہ, ڈیوٹی میں جج کی لیول سے لے کے سپریم کورٹ تک, تمام فیصلے ان کو بینیفٹ کر رہے ہیں. آج بھی ان کا 12 ریمانڈ جو ہے وہ فزیکل ختم ہوئے ہیں. لیکن آپ اس چیز میں کامن دیکھیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا کانفلکٹ جوڈیشری کا, عدلیہ کا چل رہا ہے, ایگزیکٹو کے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی. صحیح ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا اینیمیز مائی فرینڈ, تو وہ جتنے فیصلے دے رہے ہیں ان کے میسج جاتا ہے پنڈی بھی اور اسلام آباد بھی اور لاہور بھی, اور فائدہ اس کا پی ٹی آئی کو ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فضا ہے ٹکراؤ کی, یہ بڑی چیز آگے ان کے بینیفٹ ہوگی. لیکن اصل چیز وسیم جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹریبیونلز کا معاملہ. ہاں صحیح. ٹریبیونلز کا لاہور کے اندر, پنجاب میں جو 8 ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں, انہوں نے نئی چیف جسٹس صاحبہ نے بھی کورا جواب دے دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. معاملہ اب سپریم کورٹ میں واپس آئے گا. اسلام آباد والا بھی جسٹس جہانگیری, اینڈ ریمبر جسٹس جہانگیری صاحب از ون آف دا ججز, جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے. سو اب یہ ٹریبیونلز آپ کا امپریشن یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ جناب کوئی معاملات بہتر ہو گئے ہیں اس لیے بیان آیا ہے. آپ کا امپریشن یہ ہے کہ ممکن ہے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کے طور پر یہ بیان آیا ہو, ہے نا؟ منیب فاروق صاحب میرے نزدیک تو ٹیسٹر ہے, یہ ٹیسٹر ہے. آپ کا بھی منیب صاحب یہی رہا ہے؟ آپ کے خیال میں گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی آئی ہے جس کا عکاس ہے بیان, یا یہ بیان آیا ہے تبدیلی لانے کے لیے؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ میرا خیال ہے امپورٹنٹ بیان تو بہت اچھا ہے. میں اگر اس کو فیس ویلیو پہ لیں کہ بیان تو بہت اچھا ہے, اور یہی یونیلیٹرل اوورچرز کرنے پڑیں گے تحریک انصاف کو فوج کا اعتماد واپس لینے کے لیے. لیکن اس سے اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ بس ایک کوشش ہے لیکن بدلہ کچھ نہیں ہے. یا تو تحریک انصاف آ کر ایک پالیسی بیان دے بشمول جناب عمران خان کے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا اور وہ فوج نے خود نہیں کرایا, کیونکہ اسینچلی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ فوج نے خود کروایا اور فالس فلیگ آپریشن. when they say false flag operation, you can give it a very fancy interpretation, but that's exactly what they mean about with it. So دوسری بات یہ ہے کہ there is nothing changing frankly. اور اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی. بٹ اٹس انفارچونیٹ کہ کسی سیاسی جماعت کو انتشاری ٹولے کے طور پر لیا جائے. بٹ میں نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بدقسمتی سے ایک انتشاری جماعت کے طور پر اپ گریڈنگ کی گئی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اور عمران خان صاحب کو ایک انتشاری سیاسی لیڈر کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. اب ان 3 دنوں کے اندر تو کچھ ایسا بڑا ہوا نہیں کہ جو سب کچھ تبدیل ہو جائے. آپ کو یہ لگتا ہے منیر صاحب کہ دس میں بی اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ان دیٹ ڈائریکشن جو کہ شاید لیڈ کرے اس طرف جہاں کا آپ اشارہ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی؟ یونیلیٹرل, میں نے بادامی صاحب جیسے عرض کیا نا کہ یونیلیٹرل ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسری سائڈ ریسیپریکیٹ کرے گی یا نہیں, یا وہاں سے کوئی پیار کا پیغام یا پیغام آئے گا یا نہیں. یہ تو ایک یونیلیٹرل ایفرٹ ہے. اچھی بات ہے اگر کی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے, کیونکہ یہ ضروری ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے مین سٹریم میں یا عمران خان صاحب نے دوبارہ پاور پالیٹکس میں واپس آنا ہے تو لڑ کے تو بصد احترام منہ کی کھانی پڑے گی, کیونکہ وہ ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے.
اب سیدھی سی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فی الحال تو تحریک انصاف کے لیے نو ہے ہر طرف، سوائے یہ کہ دے آر ریلائنگ آن عدلیہ اور وہ وہاں سے بینیفٹ مل بھی لائے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں جتنا بینیفٹ ملتا جائے گا اتنا ہی دباؤ بڑھتا جائے گا. جتنے کیسز میں کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا اتنے ہی نئے معاملات کھلتے چلے جائیں گے. یہ دس از دی سچویشن ایز آئی اسپیک. اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے علامہ ناصر عباس صاحب آپ کے پروگرام میں فرما رہے تھے، بصد احترام ایشو یہ ہے نا کہ ایسے جو شخصیات ہیں ان کا اپنا تو کوئی سٹیک ہے نہیں، کسی کی مدد کے بغیر یہ ایک سیٹ لے نہیں پائیں گے. تو بیڑا غرق تحریک انصاف کا کر گئے ہیں ایسے بہت سے لوگ جو کہ اپنی تکالیف کا سکور سیٹل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ آ کر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز کو استعمال کرتے ہیں اور رگڑا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وحدت یا سنی اتحاد کونسل کا تو ڈائریکٹ کوئی پڑا نہیں ہے نا ان سے. وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تھک اینڈ تھن میں، اور وہ خان صاحب کا رولا پڑ گیا تو ان کا بھی پڑ گیا، ورنہ تو وہ ٹھیک ہی ہے. نہیں ایگزیکٹلی. دیکھیے سنی اتحاد کونسل کا تو ویسے بھی ایشو نہیں ہے نا. وہ تو میں تو یہ جو آپ کے علامہ ناصر عباس صاحب آئے تھے، یہ مجلس وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں، میں ان کی بات کر رہا تھا. باقی سنی اتحاد کونسل تو فرینکلی ٹریڈیشنلی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم تھی. اور ایک زمانے میں جب مرحوم صاحبزادہ فضل کریم صاحب تھے تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی سپورٹ سے الیکشن لڑا کرتے تھے. کیونکہ وہ وحدت نے بھی، آپ دیکھیں چلے خیر وہ آپ کو موضوع نہیں ٹھیک ہے، میں آپ نوٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وحدت نے بھی وہ پہلے کہتے رہے، یعنی پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آپ میں شامل ہو جائیں گے، پھر نہیں ہوئے اور سنی اتحاد نے کہے تو اس کو بھی انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے. پھر وہ آگے جب سینیٹرشپ ملی انہوں نے کہا جی آپ مجھے نہ دیں سینیٹرشپ، لیکن تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ خان صاحب کا جس سے پھڈا پڑ گیا تو ان کا ہی پڑ گیا، خان صاحب کی صلح ہو جائے گی تو شاید. لیکن آئی نوٹ اٹ